میں ایک مرتبہ جا رہا تھا ملتان، تو مجھے تلمبہ جو رائیونڈ کی شاخ ہے وہاں سے فون آیا مولانا ریاض صاحب کا۔ وہاں تلمبے کے سب سے بڑے استاد اس وقت عیدگاہ کے وہی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے انہیں فرمایا کہ آپ ملتان آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقت ہمارے لیے لے کر آنا، یا ایک آدمی سے بات کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے قریب اپنے ایک دوست سے پوچھ لیا کہ یار انہوں نے مجھے وجہ نہیں بتائی، تو وجہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھے کہا میرا خیال ہے وہاں عثمانی ہوتے ہیں جماعت المسلمین والے، تو شاید کچھ ثواب و عذاب قبر پہ بات ہو۔ میں نے خیر اسی کے حساب سے ایک تفسیر اور سیاستہ کا جو چھوٹا سا سٹ ہے نا، وہ میں نے کتابیں اکٹھی ساتھ لے لی بغیر حاشیے کے، وہ میں لے گیا۔ رات میں جا کے تلمبے سو گیا۔ طلبہ وہاں پہ جماعت میں چلے گئے جو موجود تھے، استاد نے کہا بھی بیٹھ جاؤ، جو مولانا سے اپنے سوالات آپ کریں اور جواب لیں۔ رات میں طلبہ سے گپ شپ لگاتا رہا، ان کے مسائل پہ ان سے بات ہوتی رہی۔ صبح جب ہم گئے تو وہاں قریب ایک جگہ ہے قادر پور راما، ایک آدمی تھا سیٹھ ذوالفقار، اب یہ فوت ہو گیا، بہت بڑا مالدار رئیس آدمی ہے اور کئی اس کے مربع زمین ہوں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات اس کے پاس گئے، صرف اس کو تبلیغ کے عنوان پہ دعوت دینے کے لیے۔ جب وہاں گئے اس نے مولانا کو آڑے ہاتھ لیا۔ اس نے پہلا مسئلہ یہ اپنا چھیڑ دیا کہ قبر میں نہ عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر ہوتا ہے تو یہ قرآن موجود ہے، آپ دکھا دیں، میں مان لوں گا۔ قرآن میں ہے تو مانتا ہوں، نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ مولانا فرمانے لگے دیکھو نماز قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہیں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے، روزے کا حکم قرآن میں ہے، تفصیلات حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں تفصیلات نہیں ہے، تفصیلات ساری حدیث میں ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب ساری احادیث جھوٹ کا پلندہ ہیں، مجھ سے قرآن سے بات کریں، قرآن میں ہے تو بتائیں، نہیں قرآن میں تو جواب دیں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب مناظر تو نہیں ہے نا؟ مولانا کو تو نہیں پتہ اس کو ہم نے پکڑنا کیسے ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی اس کا مرض کیا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلیں اب بات شروع یہاں سے ہو گئی کہ ثواب و عذاب قبر کے اوپر۔ مجھے اس نے کہا جی مولانا صاحب دو ٹوک سی بات ہے، اگر آپ قرآن سے ثابت کریں گے ہم مان لیں گے، قرآن سے ثابت نہیں کریں گے ہم نہیں مانیں گے۔ میں سمجھ گیا اس کا مرض کیا ہے کہ یہ حدیث کے نام سے بدعتہ ہے، اب اس کو حدیث پہ لانا ہے، لیکن میں اس کی زبان سے لاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے اس کا مرض میں سمجھ گیا نا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، ایک اناڑی ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور میں نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کلمہ ایمان کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور قبر میں بھی۔ میں نے کہا دیکھو قرآن میں آ گیا۔ مجھے پتا تھا اس نے جو سوال کرنا ہے نا، اس نے سوال کرنا تھا تو میرا جواب بننا تھا۔ مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے، قرآن میں فی الآخرہ ہے، فی القبر نہیں ہے، آپ نے آخرت کا معنی قبر کیسے کر دیا ہے؟ سوال ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم میں ہے اللہ ایمان والوں کو کلمہ ایمان ثابت قدم رکھے کہ دنیا میں اور وفی الآخرہ، آخرت میں یا قبر میں؟ آخرت میں۔ اور میں نے کیا ترجمہ کیا؟ قبر۔ مجھے اس نے کہا جی آپ نے قبر اپنی طرف سے کیا، قرآن تو کہتا ہے آخرت۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے یہ بتائیں یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے یا میرے اوپر؟ مجھے کہتا ہے نہ آپ پر نہ میرے اوپر۔ میں نے کہا کس پر نازل ہوا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو میں نے کہا اگر قرآن کے کسی لفظ کا مسئلہ مطلب پوچھنا ہو تو ہم بتائیں گے یا حضور بتائیں گے؟ کہتا ہے حضور بتائیں گے۔ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں لفظ امن آیا ہے، مجھے بتائیں امن کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے جی ماں۔ میں نے کہا قرآن میں تو امن کا معنی ماں نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جہنمی آدمی کی ماؤں کا نام حاویہ ہوگا، جس کی ماں کا نام حاویہ نہیں وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے؟ کہتا ہے نہیں یا امن کا معنی ماں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے امن کا معنی ماں ہے، اب دیکھو قرآن ہے امو کا لفظ ہے، آپ کہتے ہیں ماں نہیں۔ کہتے نہیں یہاں اس کا معنی ٹھکانا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں لفظ امن ہوگا اور معنی ٹھکانا بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے جی بتائیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کچھ قرآن کریم میں کتاب آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں، محکمات ماں ہیں اور متشابہات بیٹیاں ہیں۔ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یا امن کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے اصل۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے ٹھکانا، اب اصل نکل آیا۔ میں نے کہا اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں
اب امن کا معنی ماں بھی ہوگا، وہ امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ میں نے کہا امن کا معنی کبھی ماں ہے، کبھی معنی ٹھکانہ ہے، اور کبھی معنی اس کا اصل ہے۔ تو جب لفظ قرآن کا ہو تو معنی میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے نا، کون بتائے گا؟ مجھے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نے آیت پڑھی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں کلمہ ایمان کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب آخرت کسے کہتے ہیں؟ آدمی جب مرنے سے پہلے دنیا ہے تو موت کے بعد پھر آخرت ہی ہوگی نا بھائی، دنیا آخرت مقابلے میں ہے نا، تو جب دنیا ختم ہوگی تو پھر کیا شروع ہوگی؟ آخرت۔ درمیانی زندگی تو آپ مانتے ہی نہیں ہے نا، آخرت شروع ہوگی۔ میں نے کہا اب جب موت کے بعد آخرت ہے، اب آخرت کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہاں آخرت کے کون سی جگہ مراد ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس میں قادر پور آما آیا ہوں، اگر مجھ سے سرگودے کا بندہ پوچھے آپ کہاں پر ہے، میں نے کہنا ملتان۔ اگر ملتان کا بندہ پوچھے کہاں پر ہے، میں کہتا ہوں ملتان۔ جو آپ ٹھیک ہے غلط ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ سرگودے والا پوچھے آپ کہاں پر ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ملتان۔ اور ملتان والا پوچھے آپ کہاں بیٹھے تو میں کہوں ملتان۔ جو آپ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ کا ساتھی کراچی سے کوئٹہ سے فون کرے آپ کہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ سرگودا۔ اچھا کوئی سرگودا میں آپ کا دوست رہتا ہو اور پوچھے آپ کیا پڑھتے ہو، کیا کہو گے؟ سرگودا۔ اس نے کہا نا سرگودا میں تو میں رہتا ہوں، مجھے پتہ آپ سرگودا میں، لیکن سرگودا میں کون سی جگہ ہے؟ اب جواب سرگودا ہوگا۔ اب کیا جواب ہوگا؟ اب آپ 87 جنوبی گاؤں کا نام بتائیں گے۔ میں نے کہا بھی مجھے باہر کا بندہ سرگودے کا پوچھے تو میں نے کہنا ملتان، اور ملتان والا پوچھے تو میں نے کہنا قادر پور راما۔ اب سوال ایک ہی ہے کہ کہاں پہ ہو، کبھی میں جواب میں ملتان کہتا ہوں، کبھی جواب میں قادر پور راما کہتا ہوں، میرے دونوں جواب ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ملتان بہت بڑا ایریا ہے، لیکن ملتان میں کون سی جگہ پر ہوں اب مجھے وضاحت کرنی پڑے گی قادر پور راما۔ سرگودا والا پوچھے کہاں پر ہوں، میں نے کہنا ملتان، وہ اگلا سوال کر دے ملتان میں کس جگہ پر، اب میں نے بتانا ہے قادر پور راما۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کلمہ ایمان کی برکت سے دنیا میں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور قبر میں بھی، آخرت میں۔ اب ہم پوچھیں گے اللہ آخرت سے مراد یہاں کون سی جگہ ہے؟ قبر ہے، حشر ہے، برزخ ہے، جنت ہے، کون سی جگہ ہے؟ اب یہ کون سی جگہ کون بتائے گا؟ اللہ سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے، تو جس پر قرآن اترا وہی بتائیں گے نا۔ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا جن پر قرآن اترا وہ کون ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا حضور سے آپ بتا دے، آخرت کا معنی حشر ہے میں مان لیتا ہوں، حضور سے میں ثابت کرتا ہوں، یا مراد قبر ہے تو آپ مان لیں۔ بتاؤ حدیث پر آ گیا کہ نہیں؟ نہیں سمجھے یہ بات؟ حدیث پر آ گیا کہ نہیں؟ اور اگر میں ڈائریکٹ حدیث کہتا تو پھر انہوں نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم نے ڈائریکٹ حدیث نہیں کہا، ہم حدیث پر لائے ہیں لیکن یوں لائے ہیں کہ وہاں سے وہ نکل نہ سکے۔ میں نے اس کے بعد کتاب کھولی اور سیاست سامنے رکھی، اب میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے حدیث پیش کی اور میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جائے فرشتے آتے ہیں، من ربوں کا من نبیوں کا مادینوں کا سوال کرتے ہیں، میت کہتا ہے ربی اللہ دینی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین الاسلام، فینادی منادی من السماء افرشوا من الجنہ البسوا من الجنہ وافتحوا له باب الجنہ۔ آگے فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروج۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فذلک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو جو آخرت کا میں نے قبر معنی کیا یہ میں نے نہیں کیا، جس نبی پہ قرآن اترا ہے یہ معنی اس نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بابا جی کی عمر تو 80 سال کے لگ بھگ تھی، ان نے تو ماننا نہیں تھا نا، لیکن میدان اتنا صاف ہوا۔ ایک بہت سمجھدار آدمی تھا، وہ کھڑا، اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ تیاری کر آئے ہیں، ہم نے تیاری نہیں کی۔ بہت سمجھدار آدمی تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ چونکہ ان کے خاندان کا بڑا آدمی ہے، اس کی سبکی بھی نہ ہو، اس کی ذلت بھی نہ ہو، اور عوام کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ وہ جو اپنے عوام ڈیرے کے بے گمراہ کر رہا تھا نا، پوری عوام کو بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ دیکھیں عالم ہیں، آپ آئیں کر کے تیاری، ساتھ لیں کتابیں، ہم نے تیاری نہیں کی، ہمیں آپ موقع دے دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، دعا کر لیں دوبارہ بات کریں گے، چونکہ ہم سمجھ بات کیا کہنا چاہتا ہے۔ بات ختم ہوگی، میں چلا گیا۔ وہ دن اور یہ دن بحمد اللہ تعالیٰ قادر پور راما اس ڈیرے سے جماعت المسلمین کا وجود ختم ہو گیا۔